اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 52 تا 63 میں بنی اسرائیل کا عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے انکار، انہیں قتل کرنے کی سازش اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کا بیان۔ یہ حقیقت کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کہ وہ عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر اتر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ تو ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اے عیسیٰ تم گواہ رہنا کہ ہم یقیناً اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس رسول کی پیروی اختیار کی، لہٰذا ہمارا نام بھی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پھر بنی اسرائیل نے خفیہ سازش کی اور اللہ نے بھی اپنی مخفی تدبیر فرمائی، اور اللہ ہی سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں اپنے پاس بلانے والا ہوں اور اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں کافروں کی تہمتوں سے نجات دلانے والا ہوں، اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو تمہارے منکروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سخت عذاب دوں گا، اور ان لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ باتیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔
بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اصل حقیقت ہے جو آپ کے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پس آپ کے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیجئے کہ اچھا آؤ، ہم اور تم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور خود میں اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران سے آئے ہوئے نصرانیوں کے ایک وفد کو مباہلے کی دعوت دی، لیکن نصرانیوں نے اس مباہلے کو قبول نہ کرنے ہی میں عافیت سمجھی۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم۔ بے شک جو کچھ بیان ہوا یہی سچ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک اللہ ہی بڑا زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر اگر وہ لوگ اعراض کریں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔